السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم۔ آج ہم انشاءاللہ تعالی آن لائن تصویر القرآن شارٹ کورس کی 53ویں کلاس میں مزید فیہ کے دوسرے باب کا فعل مضارع اور امر اور نہی پر گفتگو کریں گے انشاء اللہ تعالی۔ مزید فی کا مضارع مزید فی کے ماضی نزلہ سے بنایا جاتا ہے۔ آئیے مضارع بنانے کے طریقے کا مطالعہ کرتے ہیں۔ یہ بات ہماری ہو چکی ماشاءاللہ لا قوت۔ مزید فی کے تمام افعال اور جو اسما بنتے ہیں وہ بہت ہی آسان طریقہ ہے ان کا، تو انشاءاللہ تعالی بس صرف تھوڑی توجہ کی ضرورت ہے۔ تو کیا کرتے ہیں دیکھیں، اس میں پہلے نمبر پر ہم نے نزلہ تو لے لیا، یہ ماضی کا پہلا صیغہ تھا، یہ لکھ لیا نزلہ۔ کیا نزلہ کے شروع میں مضارع کی علامت یا لگا دیتے ہیں۔ ہماری بات چیت ہو چکی ہے، اتنی سی بات ہے، الف میرا، تا تیرا، نون ہمارا اور یا اس کا، گردان کے اندر مضارع کی یہ حروف آتے ہیں شروع میں۔ تو کیا نزلہ کے شروع میں مضارع کی علامت یا، کیونکہ ماضی میں ہمیشہ جتنے بھی صیغے بنتے ہیں اس میں غائب یعنی یا اس ایک مد نے کیا پہلے آتا ہے، تو یا لگ گئی، یہ دیکھیے یا، اور پیش کے ساتھ لگاتے ہیں کیونکہ مزید فی کے تمام مضارع اور اسم کے میم کے اوپر ہمیشہ پیش آتا ہے، اور اتنی کی علامتوں پر بھی۔ دوسرے نمبر پر کیا ہم نے عین کلمے کے زبر کو زیر سے بدل دیتے ہیں۔ عین کلمہ زا ہے، زا میں یہاں زبر تھا نزلہ، یہاں یہ زیر ہو گیا۔ تیسرے نمبر پر کیا لام کلمہ، فعلا میں بھی لام کلمہ لام ہے اور یہاں بھی لام کلمہ لام ہے، تو لام کلمے کے زبر کو پیش سے بدل دیتے ہیں۔ یہ زبر تھا، یہاں پر یہ پیش ہو گیا، تو بن گیا نزلہ سے یونزلو۔ یونزلو کے معنی ہو گئے وہ ایک مذکر نازل کرتا ہے یا کرے گا۔ یاد رکھیں مضارع کے آخری حرف پر ہمیشہ ایک پیش آتا ہے۔ دوسرے باب کے فعل امر کی تعمیر دیکھتے ہیں۔ مزید فی کے دوسرے باب کا امر ماضی کے پہلے صیغے نزلہ سے بنایا جاتا ہے۔ آئیے فعل امر بنانے کے طریقے کا مطالعہ کرتے ہیں۔ اس میں بھی بالکل بس ذری سی توجہ کی ضرورت ہے۔ نزلہ کے ثلاثی کے زا یعنی عین کلمے کے زبر کو زیر کر دیتے ہیں۔ کیا یہ زبر تھا زا کے اوپر نزلہ، اس کو زیر کر دیا، دیکھیں تردید کے نیچے زیر ہو گیا۔ اس کے بعد کیا کرتے ہیں، دوسرے نمبر پر ثلاثی کے آخری حرف یعنی لام کلمے کے زبر کو جزم سے بدل دیتے ہیں۔ امر ہو یا نہیں، حکم جب دیتے ہیں تو ہم لوگ بھی کہتے ہیں اٹھ، بیٹھ، چل، تو ہم اردو میں بھی جزم لگا دیتے ہیں تو اسی طریقے سے اس میں امر میں نزل تو جزم لگ گیا، تو نزل کے معنی ہوگا تم ایک مذکر نازل کرو۔ اصل میں یہ مذکر اس لیے لکھنا پڑا ہے، ورنہ میں ایک مرد ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ مذکر ہیں، اگر ہم مرد کہیں گے تو پھر نازل کرنے کے لیے ہمیں گفتگو میں پرابلم ہوگی۔ تو قرآن مجید نازل ہونے کے تعلق سے کیونکہ یہ الفاظ پر گفتگو ہو رہی ہے، اس لیے تم ایک مذکر نازل کرو۔ یاد رکھیں چوتھے اور پانچویں باب کے علاوہ تمام ابواب کے امر میں عین کلمے کے نیچے زیر آتا ہے۔ دوسرے باب کے فعل نہیں کی تعمیر فارمیشن دیکھتے ہیں۔ دوسرے باب کا فعل نہیں دوسرے باب کے مضارع یعنی ینزلو سے بنایا جاتا ہے۔ آئیے فعل نہیں بنانے کے طریقے کا مطالعہ کرتے ہیں۔ نمبر ایک کیا ہم نے مضارع سے پہلے لا لگا دیا، مت کرو، اردو میں بھی بولتے ہیں مت لگا اردو میں، اور عربی کے اندر لا لگا دیتے ہیں۔ نمبر دو مضارع کی علامت یا کو مضارع کی مخاطبت کی علامت تا سے بدل دیتے ہیں، کیونکہ حکم سامنے والے کو دیا جاتا ہے۔
تو یہ مضارع کا پہلا صیغہ لیا تھا، وہ ایک مرد نازل کرتا ہے یا کرے گا، لیکن جب اس کو حکم دیں گے تو اس میں تم مت کرو، تو تم کے لیے تا آتی ہے، تو یا کی جگہ پیش کے تا لگ گئی، تو تا لگ گئی، اور دوسرے میں یا کی جگہ تا لگ گئی، دوسرا بھی ہو گیا، لا ہو گیا۔ اس کے بعد تیسرے نمبر پر لام کلمے کے پیش کو جسم سے بدل دیتے ہیں، تو یہ بن گیا یونزلو سے لا تنزل، تو لا تنزل کے معنی ہوگا تم ایک مذکر مت نازل کرو۔ جیسے ہماری گفتگو بھی، اس کی مشق جو ہے ہم گھر پر، یہ ہوم ورک ہے ہمارا، لیکن تھوڑا سا کیا کرنا ہے دیکھ لیں۔ ماضی ہے، یہ نیچے بھی ماضی، یہ ماضی اسما بنانے کے لیے یہاں لکھا گیا ہے، اور ماضی مضارع امر نہیں، یہ چاروں افعال کی گردانوں کے پہلے پہلے صیغے ہیں۔ تو بلغا، یبلغ مضارع ہم نے بنایا، اب آپ کیا کریں گے، اس حامیم دال کے اوپر یہ حرکتیں لگائیں گے، تجدید وغیرہ جو بھی ہے۔ اسی طریقے سے یہ آخر میں مشق کرنے میں یہ ثلاثی بھی دیے ہوئے ہیں، ان تمام کو انہی کے وزن پر ہم ماضی بنانا ہو تو یہ حرکتیں لگا دیں، مضارع بنانا ہو تو یا لگانے کے بعد یہ حرکتیں لگا دیں، امر بنانا ہو تو صرف زبر کو زیر کر دیں اور جزم لگا ہوا ہے، اور نہیں میں لا تبلغ، تو ان تمام کو جن میں حرکتیں نہیں لگی ہوئی ہیں ان کی پریکٹس کریں گے۔ اسی طریقے سے اسماء میں ہم کر لیں گے انشاءاللہ تعالی۔ یہ ماضی بلغا تھا، اس میں مصدر ہم نے بنایا تبلیغ، اور فاعل بنے گا مبلغ، اور مفعول بنے گا مبلغن، کیونکہ اس چارٹ کے اندر یہ دونوں اکٹھا رکھ دیے ہیں تاکہ ہمیں علیحدہ علیحدہ دیکھنا نہ پڑے۔ ان کے اوپر ہم نے ابھی گفتگو انشاءاللہ تعالی کرنی ہے۔ جزاکم اللہ خیر فی الدارین۔ انشاءاللہ تعالی ہم دوسرے باب کے اسماء میں اگلی کلاس میں ملیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔